ہم روز مرتے ہیں تاکہ زندہ رہ سکیں، ہم اپنے خوابوں کا گلا گھونٹتے ہیں تاکہ گھر کا چولہا جلا سکیں۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، دن کو بارش تھی، بہت زیادہ بارش تھی۔ شام کے ٹائم میں جب چھت پہ آئی تو موسم کچھ اس طرح سے تھا، یعنی ہر طرف دلہا دلہا لگ رہا تھا، نیلا نیلا لگ رہا تھا، آسمان بہت صاف تھا اور بہت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ یہاں پہ آپ کو میں اپنے گھر کا ایک ٹور دیتی ہوں۔ یہ ہے میرے گھر کا ٹور جو شام کے ٹائم تھا، بارش کے بعد تھا، اور اتنا پرسکون، اتنا صاف ستھرا لگ رہا تھا جیسے ہر چیز دھل ہو چکی ہو۔ ہاں، کچھ جگہ پہ پانی زیادہ کھڑا ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی ابھی وہ سوکھ چکا تھا، اچھا خاصا سوکھ چکا تھا۔ اور شام کے ٹائم جب ہم سین میں بیٹھتے ہیں یا چھت پہ آتے ہیں تو اچھی والی ہوا جو ہے وہ قدرتی لگ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ مجھے زلبری کی طرف سے پرفیوم آیا تھا۔ جب اس کو میں نے چیک کیا تو اس کی جو خوشبو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سستا ہے، سستا بھی بہت سستا ہے، یعنی کہ 700 روپے میں آپ کو مل جاتا ہے، اور آرام سے آپ 4 سے 5 گھنٹے اس میں گزار سکتے ہیں۔ تو یہ تھا پرفیوم کا ریویو جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا۔ اچھا، پی آر کیسے ملتے ہیں یہ بھی آپ کو میں باقی ویڈیوز میں بتا دوں گی۔ اتنی چیزیں کہاں سے آتی ہیں، کس طرح سے آتی ہیں، پی آر کس طرح سے آتے ہیں، کس طرح سے ریسیو ہوتے ہیں، وہ ساری آپ کو ڈیٹیل بھی ہم بتائیں گے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ عائشہ۔ کون سی کلاس میں ہو؟ چوتھی میں۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اب مجھے دانے چڑھے۔ کتنے چڑھے ہیں؟ وہاں پر تھے 2 گوڈ پر۔ کہاں پہ؟ نو۔ اچھا، ہمارے کلینک میں یہ بچہ آیا تھا اور اس کی باتیں مجھے اتنی پیاری لگی تھی تو تھوڑا سا میں نے اس کا ریکارڈ کر لیا۔ اکثر میں نہیں کرتی، بہت زیادہ نہیں کرتی، لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کیونکہ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھی، اور میں نے کہا کتنا کیوٹ ہے اور کتنی کیوٹ باتیں کرتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کی وائس ریکارڈ کر لی تھی، تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لی تھی۔ آپ کو اس کی باتیں کیسی لگی ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے تھا۔ گھر میں آپ کو پتہ ہے جب آؤ تو کھانا تو لازمی بنانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو میرے ذمے ہے، ایسے لگتا ہے نکاح میرا کھانے کے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے بینگن بنائے تھے، بہت اچھے سے بنائے تھے۔ آپ لوگ کس طرح سے بینگن بناتی ہے وہ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا، بات ہو رہی تھی رزق معاش کی۔ آپ کو پتہ ہے آج کل جتنا کمایا جائے لیکن کیا ہے کہ مہینے کا اینڈ تک ہمارا جیب بالکل خالی ہو چکا ہے۔ بے شک ہم گھسیٹ کے کم پیسے لگائیں، یہاں بھی نہیں لگانا، وہاں بھی نہیں لگانا، یہ چیز بھی چھوڑ دیں گے، وہ چیز بھی چھوڑ دیں گے، ضرورت کی چیزیں ہی اگر لی جائیں، بل وغیرہ، گھر کا کرایہ، راشن منتھلی، بچوں کی فیس وغیرہ نکال دی جائے تو باقی یہی بچتا ہے آپ کے پاس میڈیسن کے پیسے۔ جی ہاں، اور یہاں پہ ہو چکا تھا وقت ہمارے پاس برتنوں کا، یہاں میں ساتھ ساتھ برتن دھو رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے آج کل مکھیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے کچن میں، تو ساتھ ساتھ کام ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دن کو میں گھر پہ نہیں ہوتی، جب میں شام کے ٹائم آتی ہوں تو یہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کام میں نے کرنا ہوتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں نا ایک مڈل کلاس فیملی میں رہنا، ایک مڈل کلاس فیملی کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ گھر کے سارے افراد بھی اگر کما رہے ہو نا تو بھی ایسا لگتا ہے کہ ٹائم بہت مشکل سے گزر رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر خواہش اپنی پوری کر لیتے ہیں، ہوتے ہوں گے جن کے لاکھوں کروڑوں کے، لیکن مجھے لگتا ہے جو لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے تو اس کے حساب سے اس کے منتھلی خرچے بھی بہت زیادہ ہوتے ہوں گے۔ جتنے لیمیٹڈ ہمارے وسائل ہوتے ہیں اتنی لیمیٹڈ ہمارے پاس آمدنی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہر حال میں شکر ہے کہ اس نے اپنا چھت ہمیں دیا ہے، اس نے ہمیں رزق حلال دیا ہے، جو بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن ہم رزق معاش میں اتنا کھو چکے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، ہم نے اپنی ضروریات کو اتنا زیادہ کر دیا۔ اچھا، گھر ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں نے یہ پہنا ہے، فلاں نے وہ پہنا ہے، فلاں ٹرینڈ چل رہا ہے، مطلب ان ٹرینڈوں نے، ان فیشن نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاکٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ کے کیا کہیں گے، لوگوں نے یہ پہنا ہوا، ہم لوگوں کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں، اور اس چکر میں نا آج کا انسان جس کو بھی دیکھو نا وہ بالکل تھکا ہارا ہے۔ ہم نے نا اپنی کامیابی کے معیار اتنے بلند کر لیے ہیں، ہم صرف پیٹ بھرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں دنیا کو دکھانا ضروری ہو گیا، اور اس دکھاوے کی دور نے نا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم روز مرتے ہیں تاکہ زندہ رہ سکیں، ہم اپنے خوابوں کا گلا گھونٹتے ہیں تاکہ گھر کا چولہا جلا سکیں۔ اپنے آپ سے ذرا ایک سوال کریں، کیا ہم واقعی رزق کے مالک یا صرف رزق کی تلاش میں گھوم رہے ہیں؟
अच्छा, यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना था और मेरा भी आए दिल कर रहा था कि कुछ बाहर से खा लिया जाए, क्योंकि घर में बैंगन थे और बैंगन वैसे पर्सनली तौर पे मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन आज मौसम के हिसाब से मेरा दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ पिज़्ज़ा बेस पे, और यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उसके साथ मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का। यहाँ हम आइसक्रीम के लिए गए तो यहाँ मुझे इनका फ्लेवर इतना अजीब लगा कि मैंने खाना ही छोड़ दिया। मैंने एक बाइट ली तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इसके साथ मुझे कोल्ड ड्रिंक या पानी चाहिए हो। इतना फीका था, इतना रूखा था, और ना ही सेटअप मुझे अच्छा लगा और ना ही इनकी आइसक्रीम मुझे अच्छी लगी। मतलब अजीब सा फ्लेवर था, जैसे मेडिसिन वगैरह हो। खैर उसके बाद हमारी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थी, हम मॉल पे आ गए और यहाँ पे मॉल पे हमने अपनी थोड़ी छोटी-छोटी सी शॉपिंग की और उसके बाद हम घर को चल पड़े। तो आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, और आप सबकी सपोर्ट मेरे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। हाँ, मेरा ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है सब्सक्राइब मस्ट कीजिए। सिवा से आप लोगों से चाहती इजाज़त हो, क्या